ہمارے ذہن میں ایک تصور دین کے بارے میں یہ بھی ہے کہ دیندار آدمی وہ ہوتا ہے جو بے وقوف ہوتا ہے. دیندار آدمی وہ ہوتا ہے جو بے وقوف ہوتا ہے. بے وقوفی کو ہم نے دینداری کی نشانی بنا دی. کہتے ہیں اللہ میاں کی گائے. اللہ میاں کی گائے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں آتا. یہی مطلب ہے نا اللہ میاں کی گائے. نیک آدمی بے وقوف نہیں ہوتا، نیک آدمی سمجھدار ہوتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لست بخب ولا الخب یخدعنی، نہ تو میں چالاک ہوں، نہ کوئی چالاک آدمی مجھے دھوکہ دے سکتا ہے. یہ کون کہتے تھے؟ حضرت عمر. لست بخب ولا الخب یخدعنی، نہ تو میں چالاک ہوں، نہ کوئی چالاک آدمی مجھے دھوکہ دے سکتا ہے. تو حضرت عمر سے بڑا بزرگ کوئی ہے؟ حضور علیہ السلام کے پاس غزوہ بدر میں ایک شاعر گرفتار ہو کر آیا. حضور علیہ السلام کی حجب میں آپ کی گستاخی کرتا تھا، شعر پڑھتا تھا. گرفتار ہو کر آیا، صحابہ نے پیش کیا حضور کے سامنے. آپ نے فرمایا اس کو قتل کرتا ہوں. اس نے آگے سے کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں گھر کا اکیلا سربراہ ہوں، کوئی بچوں کو سنبھالنے والا نہیں. اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو میرے بچوں کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا چلو معاف کر دو، جانے دو، چھوڑ دیا آپ نے. غزوہ احد میں وہ دوبارہ گرفتار ہو کر آ گیا، پھر لڑنے کے لیے آیا ہوا تھا. صحابہ نے پھر گرفتار کر کے پیش کر دیا. پھر جب پیش کیا پھر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور فلاں فلاں فلاں. آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ تم مکہ میں جا کے لوگوں کو کہو میں نے محمد کو 2 دفعہ دھوکہ دیا. آپ نے فرمایا قتل کرو اس کو. لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين، یہ صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. تو جو بے وقوف ہوتا ہے وہ 100 بار ڈسا جاتا ہے. اس کا مطلب مومن بے وقوف نہیں ہوتا. اگر مومن کی نشانی یہ ہوتی کہ مومن بے وقوف ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا، یہ کہنا چاہیے تھا کہ مومن ایک سوراخ سے 100 بار ڈسا جاتا ہے، اس لیے کہ بے وقوف ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے، لوگوں کو عام طور سے غلط فہمی اس حدیث سے ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے المؤمن غر کریم، مومن بھولا بھالا اور شریف ہوتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ مومن بھولا بھالا ہوتا ہے. یہاں پہ 2 الفاظ ہیں، غر کریم. بھولا بھالا ہوتا ہے اپنی شرافت کی وجہ سے، بے وقوفی کی وجہ سے نہیں. بھولا بھالا ہوتا ہے لیکن شرافت، یعنی جانتے بوجھتے کسی سے دھوکہ کھاتا ہے وہ. مثال کے طور پر آپ نے گھر میں بیوی کو 10,000 روپے دیے، بھائی گروسری کا آئٹم وہ لے کر آ جائیں گروسری، اور 9,000 کا بل بنا. آپ گھر گئے، بیوی آپ کو کہتی ہے 10,000 پورے ہو گئے، 10,000 پورے ہو گئے. آپ کو پتہ ہے کہ 9,000 کا آیا ہے، آپ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں شرافت کی وجہ سے بھولا بننا، کہ آپ کو پتہ ہے کہ 1,000 روپے بچے ہیں لیکن بیوی نے آپ کو نہیں بتایا، آپ نے بھی اس کو یوں اظہار کیا گویا مجھے پتہ ہی نہیں چلا. بیوی سمجھ رہی ہے میں نے اس کو دھوکہ دے دیا، حالانکہ آپ نے دھوکہ کھایا نہیں ہے. یعنی اس نے آپ کو دھوکہ دیا نہیں، آپ جان بوجھ کے دھوکہ کھا رہے ہیں. یہ مومن کی نشانی ہوتی ہے کہ جان بوجھ کے دھوکہ کھا لیتا ہے. کوئی غریب آدمی ہے، مثال کے طور پر کوئی مہنگی چیز بیچ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ مہنگی بیچ رہا ہے. آپ کسی فروٹ کی ریڑھی پر گئے، سبزی والے کی ریڑھی پر گئے، مثال کے طور پر 50 روپے والی چیز وہ 70 روپے کلو بیچ رہا ہے، اور آپ کو پتہ ہے. آپ اس کو پوچھیں وہ کتنے، وہ کہیں 70 روپے، آپ کہیں ٹھیک ہے دے دیں مجھے. وہ بعد میں لوگوں کو کہیں میں نے بیوقوف بنا دیا. یہ بھولا پن شریعت میں پسندیدہ ہے. اس طرح کے بھولے ہم بنتے ہیں؟ اس طرح کے بھولے کہاں بنتے ہیں ہم لوگ. بیوی سے تو 1-1 روپے پہ لڑتے رہتے ہیں ہم لوگ. جو سبزی والا ہوتا ہے اس سے بیچارے سے 5-5 روپے پہ لڑتے رہتے ہیں. اور جب کوئی دھوکہ دے دیتا ہے، سمجھ نہیں آتی، اس کو دین پہ فٹ کر دیتے ہیں کہ یہ اصل میں دین نے ہمیں کہا ہے کہ شریف ہونا چاہیے بندے. تو جہاں پہ شریف ہونا چاہیے تھا وہاں پہ تو آپ شرافت کا مظاہرہ نہیں کرتے. جہاں پہ آپ کو ہوشیار ہونا چاہیے تھا وہاں پہ آپ بے وقوف بن رہے ہیں. بے وقوف بننا بھی مسئلہ نہیں ہے، اس بے وقوفی کو دین کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. اس بے وقوفی کو، یہ صحابہ نے جو روم فتح کیا تھا، سپر پاور تھی اس وقت کی روم، فارس فتح کیا تھا. یہ روم اور فارس فتح کرنا بے وقوف لوگوں کا کام ہے. سپر پاور کو شکست دینا، ایک پاور، ایک نہیں 2-3
سپر پاور طاقتیں دی، سب کو صحابہ نے شکست دی ہے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کبھی زندگی میں انہوں نے کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی، پوری زندگی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی. تو اگر صحابہ کرام عقل مند نہ ہوتے تو وہ تو ہر بار شکست کھا کے آتے ہیں نا. حضرت خالد بن ولید نے ایک جنگ میں پوری زندگی، جس جنگ میں وہ شریک ہوئے، مسلمانوں کو شکست نہیں ہوئی اس میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اس لیے ان کو سپہ سالاری سے ہٹا دیا تھا کہ کہیں لوگ اللہ کے بجائے حضرت خالد بن ولید پہ اعتماد نہ کرنے لگ جائیں کہ یہ فتح ہمیں ان کی وجہ سے ملتی ہے. تو انہوں نے ہٹا دیا کہ بھئی آج کے بعد تم عام سپاہی بن کے رہو گے، تاکہ لوگوں کے دماغ سے یہ بات نکل جائے کہ یار یہ فتح ہمیں اللہ دیتا ہے. اتنا لوگوں کو حضرت خالد بن ولید پہ اعتماد تھا کہ اس جنگ میں یہ ہیں تو شکست نہیں ہو سکتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے تبدیل کیا ان کا عہدہ، اور حضرت خالد بن ولید عام سپاہی کی طرح شریک ہو گئے. انہوں نے کوئی چوں چرا نہیں کیا کہ نہیں میں حضور کے زمانے سے سپہ سالار تھے. حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں سپہ سالار تھے، حضرت عمر کے دور میں بڑے عرصے تک سپہ سالار رہے، لیکن جب حضرت عمر نے معزول کیا فوراً عام سپاہی بن کر جنگ میں شریک ہو گئے. ٹھیک ہے، ان سے لوگ پوچھنے کے لیے آئے کہ کہاں حملہ کریں کہاں نہیں کریں. انہوں نے کہا کہ مجھے معزول کر دیا، ابھی آپ حضرت سعد بن وقاص اور حضرت ابو عبیدہ ان سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے. تو مومن کی نشانی کبھی بھی یہ نہیں ہوتی کہ وہ بے وقوف. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر. اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے. خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے.